اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ حزب البحر سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ علامہ لاہوتی اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب البحر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھ لے، چند ہی دنوں میں وہ رہائی پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب البحر پڑھیں۔ شادی کا ناممکن مسئلہ چند دنوں میں ممکن ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا، چند دنوں میں اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا دفینہ تھا، انہیں علامات محسوس ہو رہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی۔ چونکہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں اور کہاوت مشہور ہے، وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ان جنات سے ان کا حق دلا دیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔ آپ زندگی کی کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، ایسی مشکل جس کے بارے میں آپ نے یا لوگوں نے سوچ لیا کہ اس کا حل صرف موت ہی ہے، مایوس نہ ہوں، حزب البحر اسی ترتیب سے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ مشکلات آپ سے ایسے دور ہوں گی جیسے آٹے میں سے بال۔ میری طرف سے یعنی علامہ لاہوتی کی طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ میری طرف سے سب کو حزب البحر کی عام اجازت ہے۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ حج کو ترسنے والے سینکڑوں ایسے خواتین و حضرات جن کے لیے حج تو کیا، حج کا خواب بھی ایک خواب تھا، ان سب کو بار بار حج نصیب ہوا، اور اولاد چاہنے والے لاتعداد مایوس ازدواجی جوڑوں کو اولاد نرینہ کی دولت نصیب ہوئی۔ مفلس تنگ دست نادار امیر بن گئے، حالات کے پسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے، امتحان میں کامیابی والے اعلیٰ اعلیٰ پوزیشنیں لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے، بے حیثیت باحیثیت ہو گئے، صاحب ذلت صاحب عزت بن گئے، بے مراد بامراد بن گئے، میاں یا بیوی روٹھی ہوئی ہو، جلے ہوئے گھر، خوشگوار ازدواجی زندگی سے مزین اور راستہ ہو گئے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو گئی، عادات بد میں مبتلا افراد نیک بن گئے، نیکی لینے والا تسبیح چاہنے والا، کبھی اس نے حزب البحر اس ترتیب سے پڑھی ہو اور نفع نہ ہوا ہو۔ الغرض مجھے اپنے روحانی سفر میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مکمل توجہ اور دھیان اور 100% یقین سے یہ عمل کیا ہو اور اس کے حیران کن مشاہدات نہ ہوئے ہوں اور لاجواب فائدے حاصل نہ ہوئے ہوں۔ قائرین، آپ بھی کر سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔